اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار شے کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنی بھی چیز ہیں یہاں صرف انسانوں کو ہی معنی نہیں کیا ہے یا چوپائیوں کو نہیں کہا ہے، بلکہ جتنی بھی چیز ہے پوری دنیا میں، زمین سے لے کر کے آسمان تک، اور یہاں تک کہ ایک دن سارے چیز فنا ہو جائیں گے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گا، صرف رب تعالیٰ کے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ فرشتے بھی ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو سر لے کر کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کا حکم کا انتظار کر رہا ہے، اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے اسرافیل سر کو پھونک مار دیا جائے، سر پھونکا جائے۔ جب وہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر پھونک ماریں گے تو سمجھ لو کہ وہ دن، وہ وقت آخری ہو جائے گا، اور تمام دنیا کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ سر بھی فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ سر بھی نہیں بچیں گے، وہ سر بھی موجود نہیں رہیں گے، اس پر بھی جان نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی وہ سر جو ہے اس پر بھی جان ہے، سر پھونکنے والا پر بھی جان ہے، اور اس سر کی آواز جہاں تک پہنچے گی ساری چیز فنا ہو جائیں گے، ساری کائنات ہی فنا ہو جائے گی۔ اور اس سر کو بنایا کس نے؟ وہی خالق کی مالک ہے نا، جس نے ہم سب کو بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سر کو بھی فنا کر دے گا، اور پھر رہنے والے ذات، زندہ رہنے والے ذات اگر کوئی ہوں گے تو وہ صرف رب تعالیٰ ہی ہوں گے، اور پھر رب تعالیٰ جب چاہے گا پھر جو ہے اس سر کو موجود کریں گے، پھر اس سر کو زندہ کرے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، مولا تبارک و تعالیٰ کہے گا اے اسرافیل سر پر پھر دوبارہ پھونک مار دیا جائے، سر کو پھر پھونکا جائے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے سر کو پھر دوبارہ پھونکیں گے، اور اس سر کی آواز، اس کی آواز سنتے ہی پھر دنیا کے سارے چیز موجود ہو جائیں گے، فرشتے زندہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ دفن ہو چکے ہیں زمین کے اندر، زمین بوس ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس وقت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب جو ہے نا میدان محشر قائم کیا جائے، میدان محشر قائم کیا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جو لوگ اپنے اپنے قبروں پر سویا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے لے کے آؤ، اس کا میرا پیغام سناؤ، اس کو بولو کہ رب کا حکم ہے چلو میدان محشر کی طرف۔ اب یہ بات بدل جائے گی، آپ نقطہ بدل جائے گا۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے سب کو ہم نے زمین پر دبوش کیا ہے، زمین کے اندر اس کو رکھ کر کیا ہے، پھر پٹرا لگا کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے دیا ہے، سال بھر کے بعد پھر اس قبر کو آپ کھود کر کے دیکھیے گا، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، یا قبر نہیں کھودنا ہے کبھی موسم بارش میں، جب بارش کا ٹائم ہو تو آپ دیکھنا کبھی قبرستانوں میں جا کر کے کسی کی قبریں کھل جاتی ہے، کسی کی قبریں دھس جاتی ہے، کسی کی قبریں پھٹ جاتی ہے، لیکن کبھی اس میں جھانک کر کے بھی دیکھنا جس نے آپ نے اس کو اس قبر میں دفن کیا تھا، اس قبر میں رکھ کر کے آیا تھا، کیا اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے؟ کیا جس نے اس کو کفن دیا تھا کیا اس کے کفن بھی ابھی صحیح سلامت ہے؟ کیا جو اس کے جسم پر جو کھال چڑھی ہوئی تھی، ہڈیاں جڑے ہوئے تھے، سر کے بال ابھی موجود تھے، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد اب اس کے جسم کی آپ ایک ہڈی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کے جسم کے ایک گوشت کا ٹکڑا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارے گل کر کے ختم ہو گیا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کے جسم کو زمین کو کھانا حرام کر دیا ہے، زمین کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے اور روایتوں میں آیا، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جو اولیاء ہے، جو علماء ہے اور جو صالحین ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو رائے حق
اپنایا اور اس پر چلا، اور چلتے چلتے اس کو موت آ گئی دنیا سے، ویسے اگر وہ چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخصوں کے جسم کو بھی زمین کو اس پہ سلامت رکھا ہے، اور پھر لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں، سال ہو گیا، جسم ختم ہو گئی، لیکن پھر حکم ہوگا کہ جاؤ اٹھا کر کے لے کر کے آؤ۔ اب یہاں پہ اٹھنے والے دو طرح کے بندے ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے جو ایمان والا، ایک وہ ہوں گے جس کے پاس ایمان نہیں تھا، ایک وہ ہوں گے جس کے اعمال پر نیکیاں ہی نیکیاں تھا، اور ایک وہ ہوں گے جس کے اعمال نیکیوں سے پورا کا پورا خالی تھا۔ لیکن جب فرشتہ پہلے ان بندوں کو اٹھائے گا جو نیکی کار ہوگا، جس کی نمازیں خوب ہوں گی، جس کی تلاوتیں خوب ہوں گی، جس کے سجدے پہ سجدے ہوں گے، جو ایمان کے ساتھ رائے حق میں رہ کر کے دنیا سے چلا گیا، تو جب فرشتہ ان کے قبر میں جا کر کے دستک دے گا۔ آج اگر کسی کے دروازے پہ اگر کسی کے گھر جانا ہو، ہم جا کے دروازے میں دستک دیتے ہیں، کنڈی پیٹتے ہیں، آواز آتی کہ کون؟ ہم جواب دیتے کہ فلاں شخص ہیں، ہم فلاں کام سے آئے ہیں۔ اگر اندر ہے تو کہا کہ آپ آ جائیے، اگر اندر کوئی نہیں ہے تو پھر آواز نہیں آتی ہے، پھر آواز نہیں آتی ہے، کیونکہ اندر آواز آنے کے لیے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو جب فرشتے ایمان والوں کو اللہ کے حکم سے ان کے قبروں سے جب ان کو اٹھایا جائے گا، ان کے قبروں سے ان کو جگایا جائے گا نا، تو پھر وہ بندہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ بندہ کیا کہے گا کہ ابھی تو میں سویا ہوں، ابھی اٹھانے کے لیے آیا، ابھی تو آنکھ لگی ہے، ابھی تو کچھ ہی دیر ہوا ہے۔ آج اگر کوئی ابھی سو گیا ہوگا، گھر میں کوئی ہمارا ایک فرد سو رہا ہے، اس کو کچھ دیر کے بعد آپ اس کو اٹھائیے کسی کام کے لیے، وہ کہتا ہے ابھی تو سویا ہوں، تھوڑی دیر مجھے آرام کرنے دو، ابھی آنکھ تو لگی ہے، یہی آواز آتے نا۔ کل اسی طرح سے وہ بندہ بھی قبر میں یہی آواز دیں گے، نہ جانے کب سے سو رہا ہے، کون سے سال میں اس کا انتقال ہوا، کب اس کو دفن کیا ہے، اور قیامت آ گئی، قیامت آنے کے بعد سارے چیز ختم ہو گیا، پھر مولا تبارک و تعالیٰ قیامت کے بعد کب پھر حکم دے گا، پھر دوبارہ ان لوگوں کو کب زندہ کرے گا، کتنے عرصہ گزر گئے ہوں گے۔ لیکن جب فرشتہ ان کو آ کے اٹھائے گا نا، وہ کیا کہے گا؟ ابھی تو سویا ہوں، ابھی جگانے کے لیے آ گیا، ابھی تو نیند آئی ہے۔ لیکن فرشتہ کہے گا اے بندہ خدا، تمہیں پتہ نہیں تم کب سے سو رہے ہو، کتنے سال ہو گئے، کتنے صدیاں گزر گئی، تم کہہ رہے کہ ابھی سویا ہو، ابھی آنکھ لگی ہے۔ یہ کون کہے گا؟ وہ بندہ۔ کیوں کہے گا یہ بات؟ وہ سالوں سے صدیوں سے سو رہا ہے، لیکن ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کو تھکن محسوس نہیں ہوا، ابھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ میں کب سے سو رہا ہوں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ قبر میں اس کو کیوں نہیں تھکاوٹ ہوگی؟ قبر میں اس کو دقت کیوں نہیں ہوگی؟ قبر اس کو تبوزی کی کیوں نہیں؟ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیوں نہیں بنے گی ان کے لیے؟ کیونکہ اس نے دنیا میں ہی محنت کیا ہے، دنیا میں اس نے آخرت کی تیاری کیا تھا، کیونکہ آخرت کی تیاری جس نے کیا قبر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دنیاوی مثال میں بندہ خوب کما رہا ہے، خوب کجا رہا ہے، محنت خوب کر رہا ہے، بزنس مین ہے، اچھا کام کر رہا ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان بھی تو بنایا، جب بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بندہ سونے والوں کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ موسم میں سردی ہو، دسمبر جنوری کا اگر سردی ہو، روم کے اندر بندہ سو رہا ہے، ایک روم ہیٹر لگا دیا جائے، بندہ کو پتہ چلے گا کہ باہر سردی پڑ رہی ہے، وہ گیٹ سے نکلے گا تبھی تو پتہ چلے گا۔ مئی جون کی اگر گرمی ہو، اندر اے سی لگا ہوا ہو، بندہ اگر سو رہا بیٹھا ہوا ہے، کیا پتہ چلے گا کہ باہر کتنی گرمی ہے، لیکن باہر جو ہے اس کو پتہ چلے گا، جب بندہ نکلے گا تب تو پتہ چلے گا۔ تو یوں ہی سمجھ لو کہ ہم دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو ایک محل بنا کر کے اس میں سارے اشیاء لگا لیتے ہیں اپنے آرام کے لیے، تب ہمیں آرام نصیب ہوتا ہے۔ تو یوں ہی ہمارے دنیا اور آخرت کا بھی یہی طریقہ ہے، دنیا اور آخرت کا بس یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں تم نے جتنی عبادتیں کیے، جتنے حق پر چلے، قرآن و حدیث کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے، تو قبر تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔
تو جب اس بندوں کو اٹھائے گا نا تو وہ کہے گا ابھی تو سو رہا ہوں، لیکن فرشتہ کہے گا تم تو صدیوں سے سو، اور پھر ان لوگوں کو اٹھا کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائیں گے، اور پھر دوسرا فرشتہ آ کر کے پھر ان لوگوں کو اٹھائے گا جس کی قبر جو ہے نا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن چکا ہے، جس کی قبر پر جو ہے عذاب اتر رہے ہیں، آگ کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں، فرشتے ان کے سر پر ہتھوڑے مار رہے ہیں اور ان کا سر پھٹ کر کے پانی کی طرح بہہ رہا ہے اور ان کا جسم 80 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے، اور پھر فرشتہ اپنے ناخنوں سے ان کو جکڑ کر کے پھر اٹھاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفت قدرت سے ان کے جسموں کو بھی سلامت کر دیتا ہے، ان کے سروں کو بھی سلامت کر دیتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے پھر اس کے سر پر مارو، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک چلتا رہے گا، تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور پھر ایسے بندوں کو جب فرشتہ آ کر کے اٹھائے گا نا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ چلو وقت کافی نکل گیا، کتنے صدیوں سے ہم پر یہ عذاب ہو رہا ہے، کتنے وقت سے ہم پر یہ عذاب ہو رہا ہے، کتنے سالے گزر گئے کہ چلو اب تو بلاوا آیا ہے۔ لیکن اب بھی وہ امید کیا کرے گا پتہ ہے؟ اب بھی جب فرشتہ آ کر کے ان کو اٹھائے گا نا، امید کیا کرے گا؟ چلو اب راحت مل گئی، چلو اب راحت مل گئی، چلو جتنا عذاب ہونا تھا ہو چکا ہے، جتنی مصیبتیں اٹھانی تھی قبر میں اٹھا لیے، لیکن ابھی اس کو پتہ نہیں کہ اب ہونے والا آگے کیا ہے۔ ابھی تو قبر کی منزل تو پہلی ہے، یہ تو امتحان گاہ کے پہلی کلاس کا پہلی امتحان ہے نا، ابھی ہوا کہاں ہے؟ ابھی تو اب ہونے والا، اب شروع ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ لیکن وہ کیا سوچے گا کہ چلو عرصہ نکل گیا، یہ عذاب اترتے اترتے پریشان ہو گئے، موت مانگنے لگے، موت بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن چلو اب بلاوا آیا ہے۔ اس کو پتا ہوگا کہ قیامت ہو چکی ہے، میدان محشر کا انعقاد کیا گیا ہے، وہاں سب کو جانا ہے، اور فرشتہ ان کو ایسے نہیں کہ لے کے جائیں گے، کوئی VIP مہمان ہے ان کے راستے میں پھول ڈال کر کے ریڈ کالر بچھا کر کے ان کو لے کر کے جائیں گے، ایسے بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ ایک فرشتہ ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو آگ کے جنزیر سے باندھ دیا جائے گا، اور اس کے الٹے ہاتھ پر اس کے اعمال تھما دیا جائے گا، اور پیٹھ سے سینے کے طرف وار کر کے چھید کر کے اس کے ہاتھ ایسے ہو جائیں گے، اور ایک ہاتھ آگ کے جنزیر سے باندھا ہوگا، دوسرا فرشتہ مارتا ہوا جب وہ چل نہیں پائے گا تو گھسیٹتا ہوا اس کو میدان محشر کی طرف لے کے جائیں گے، ایسے بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ اور وہ ایک بندہ ہوگا جو صدیوں سے سو رہا تھا، جب جگانے کے لیے آیا کہا کہ ابھی تو سو رہا تھا، ابھی کیوں جگانے کے لیے آ گئے؟ فرشتے ان کو جو ہے نا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے کے جائیں گے، فرشتہ ایک لے کے جائے گا، دوسرا کہے گا کہ ان کو مجھے تو میں اس کو لے کے جاؤں گا، تیسرا کہے گا ان کو چھوڑو میں لے کے جاؤں گا۔ ان کو لینے کے لیے فرشتہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کو لے کر کے جانے کے لیے فرشتہ دور بھاگ رہے ہیں، اور جو ان کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو گھسیٹتا ہوا لے کے جائے گا۔ جب پیر میں اگر 2 رسی باندھ دیا جائے، کسی کو کہو گے تیز چلو، تیز چل پائے گا، اگر اس کے ہاتھ پہ 1 رسی باندھ کر کے کھینچ کر کے لے کے چلو، جب وہ گر جائے گا تو اس کو گھسیٹ کر کے لے کر کے چلو۔ تو فرشتہ ان کو اسی طرح سے لے کر کے میدان محشر میں لے کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور میدان محشر یہ عام میدان نہیں ہوگا، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہوگا جس میں گھاس بچھا دیا گیا ہے، لائٹنگ لگا دی کیمرے کی نگاہ میں ہے، یہ وہ میدان نہیں ہوگا۔ وہ میدان میں تو حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے سب وہاں جمع ہوں گے، سب جمع ہو جائیں گے، اور وہاں کا منظر ہی عجیب ہو جائے گا، نقشہ ہی بدل جائے گا، نقشہ بدل جائے گا۔ اور میدان محشر کوئی زمین نہیں ہوگا، زمین تانبے کے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوں گے، اور سورج کی تمام تپش جو ہے نا اس وقت میدان محشر کی طرف گرے گی۔ ابھی یہ سورج ہمارے سر کے اوپر ہے، کتنے کلومیٹر ہے پتہ ہے نا؟ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیلکولیشن بھی زیادہ جانتے ہیں، سائنس سے بھی زیادہ آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، کتنے کلومیٹر ہے؟ تو اس کی شعاعیں ابھی ہمارے طرف آتی ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، کچھ دیر کے اندر پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور سورج کے تمام تپشیں اس وقت میدان محشر میں پڑے گا۔ پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر اس وقت جو جتنا گنہگار ہوگا ان کے پسینہ بھی اتنا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے سرتاج،
جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، کیا وہ ان کی سطر ڈھکا ہوا رہے گا؟ کیا کپڑے میں ہوں گے؟ کیا اس کے جسم پر کپڑا صحیح سلامت ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عائشہ میدان محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے، جتنے بھی لوگ بغیر کپڑے ہوں گے، بہرے نہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رونے لگی کس بات پر؟ حضرت عائشہ فرماتے کہ میں اس لیے روئی۔ عائشہ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں لوگ ایک دوسرے سے شرم نہیں محسوس کریں گے؟ ایک دوسرے کا شطرت، ایک دوسرے کا شرمگاہ دیکھنے کے بعد ان کو شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عائشہ تم شرم کی بات کرتے ہو؟ تم سطر ڈھکنے کے بعد وہاں لوگ نفسی کے عالم میں ہوگا، لوگ وہاں پیاس سے بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، اور وہاں کی جو گرمی ہوگی نا، اس گرمی سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ لوگ دوسرے کی طرف دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں لوگ دوسرے کا سہارا ڈھونڈے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے گناہ کے مطابق ان کا پسینہ نکلے گا، جس کا جتنا گناہ ہوگا وہ اتنا پسینہ میں ڈوبا رہے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا گناہ اگر گھٹنوں تک ہے تو ان کا پسینہ گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ان کا پسینہ جو نکلے گا نا، وہ یہاں تک آ کے جم جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس کا اگر گناہ کمر تک ہے تو پھر اس کا وہ پسینہ نکل کر کے اس کا پسینہ جو نا کمر تک ہو جائے گا۔ اگر کسی کا پسینہ گلے تک ہے تو وہ پسینہ گلا تک آ جائے گا۔ کسی کا گناہ اتنا ہے کہ وہ سارا اس کے قد جو ہے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ پسینہ میں ڈوب جائے گا۔ اور ایک خاص بات حضور فرماتے ہیں کہ وہ پسینہ دوسرے تک بھی نہیں پہنچے گا، اس پسینے کی بو دوسرے تک نہیں پہنچے گا، دوسرا بندہ اس پسینے کے بو کو محسوس نہیں کرے گا۔ جس کا پسینہ ہوگا انہی کو محسوس ہوگا۔ دنیاوی میں کیا ہے، آج ہمارا اگر پسینہ نکل، ہم کام کر کے آئے، کیسے آئے، تھوڑا پسینہ نکل آئے، کپڑا چینج نہیں کیے تو ہمارے پسینے کی بو دوسرے کے پاس جاتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بندہ پسینہ میں ہے، بندہ کام کر کے، بندہ نہایا نہیں ہے، لیکن وہاں عجب ہے، وہاں الٹا ہے۔ تو جس کا جتنا پسینہ ہوگا وہ ان پسینوں میں ڈوبا ہوا رہے گا۔ اور پھر لوگوں کا جب حساب و کتاب ہوگا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک عورت کو ایک فرشتہ لے کر کے کھڑا کر دیا جائے، ایک عورت کو۔ اس عورت کو جب مولا کے بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا تو مولا تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم اپنے اعمال کو لینا۔ اس کے نیکی والے اعمال کو بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے گا، اس کے برائی والے ہاتھ کو بھی اس کے اعمال پر رکھ دیا جائے گا۔ پہلے تو وہ اپنے برائیوں کو گنتا چلے جائیں گے، گنے گے بہت سارے برائی ہوں گے، وہ تمام برائیاں گن کر کے مولا کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پھر مولا کہے گا اب تم اپنے نیکیاں گنو، اب تم نیکیاں گنو۔ اب وہ عورت اپنے نیکیاں گنے گی، گنتے جب پورا ہو جائے گا تو اس میں صرف ایک نیکی کم ہوں گی۔ کتنا؟ ایک نیکی۔ اگر ایک نیکی اگر اس کو ملتی ہے تو وہ جنت چلی جائے گی، نہیں تو وہ جہنم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے عورت، اے میرے بندی، تمہارے اعمال پر ایک نیکی کی کمی ہے۔ کتنا؟ ایک نیکی کی کمی ہے۔ اگر تم ایک نیکی کہیں سے لے کر کے آؤ تو تمہیں جنت مل جائے گی، نہیں تو جہنم تمہارا بھی ٹھکانہ۔ اب وہ عورت کہے گی مولا ایک موقع دے دو، میں میدان محشر کی طرف پلٹتی ہوں، میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، سارے رشتہ دار میدان محشر میں ہیں، مولا ایک مہلت دے دو، میں ان سے ایک نیکی مانگ کر لے کے آتی ہوں۔ مولا کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ ایک نیکی کے لیے، صرف ایک نیکی۔ اب وہ عورت پلٹ کر کے میدان محشر کی طرف آئیں گے، سب سے پہلا مخاطب، سب سے پہلی ملاقات ان کو ان کے باپ سے ہوگی، ان کو ان کے باپ سے ہوں گے۔ اپنے باپ کو کہے گا اے میرے باپ، میں مولا تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے بھی آئی ہوں، اور مولا تبارک و تعالیٰ نے میرے اعمال کے نیکیاں اور گناہوں کو دونوں گنتی کروایا، لیکن صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دو میں جنت پہنچ جاؤں گی۔ باپ کیا کہے گا پتہ ہے؟ تم کون؟ کس کو تم باپ کہہ رہی ہو؟ میری تو کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، میں تمہیں تو جانتے ہی بھی نہیں۔ وہ عورت کہے گی اے میرے باپ، تم نے مجھے پیدا کیے تھے، دنیا میں نے تمہارے ساتھ رہا تھا، تم نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیے، لیکن آج وہ انکار کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے پھر وہ عورت
کیونکہ باپ نے تو پہچانا نہیں. پھر وہاں سے پلٹ کر کے دوسرے ماں کے پاس جائیں گے, ماں بھی ان کو وہی جواب دیں گے. بھائی کے پاس جائیں گے, بھائی بھی وہی جواب دیں گے. یہاں تک کہ شوہر کے پاس چلے جائیں گے. جب شوہر سے ان کے مخاطب ہوں گے تو اپنے شوہر سے کہے, اے میرے شوہر نامدار, مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی دے دو, اللہ مجھے بخش دے گا, میں جنت چلی جاؤں گی. اب ان کا شوہر بھی وہی جواب دے گا جو باپ نے دیا تھا, جو ماں نے دیا, جو بھائی نے دیا, جو ان کے اور رشتے دار نے دیا. کہا کہ کون ہو تم؟ میری تو کوئی بیوی نہیں تھی, میرا تو کوئی تھا نہیں, میں تو اکیلا ہوں, میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا, نیکی کی ضرورت اب مجھے نہیں. اب وہاں سے چل کر کے اب لاسٹ وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوں گے. اپنے بیٹے سے جب مخاطب ہوں گے تو اپنا تعارف کریں گے, اے میرے بیٹے, میں تمہاری ماں ہوں. کیونکہ اب وہ سارے صدا وہ تو مایوس ہو چکے ہیں, سارے سے تو اب کوئی ملنے والے نہیں ہیں. ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی ملیں گے جنت پہنچ جائیں گے. لیکن اب وہ بیٹے کے پاس گئے, جب بیٹا سے جب کہے گا نا تو بیٹا بھی انکار کر دے گا, جیسے ان کا باپ نے کیا تھا. وہ بھی کہے گا میرا کوئی ماں ہی نہیں ہے. اب ماں ان کو ساری چیز یاد دلائیں گے, میں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا تھا, میں نے تمہیں 2.5 سال 1.5 سال میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا, میں نے تمہارے بچپنا, تمہارے جوانی, ساری چیز ہم نے دیکھا اور ہم نے تمہیں دنیا دکھایا. انہی کا واسطہ کہ مجھے ایک نیکی دے دو. لیکن بیٹا بھی انکار کر دے گا, بیٹا بھی انکار کر دے گا کہ میری کوئی ماں تھی نہیں, ہے نہیں, میں تمہیں جانتا ہی بھی نہیں, تو کیوں تمہیں نیکی دوں؟ میں نیکی کی ضرورت اب مجھے ہے. اب وہ عورت پلٹ کر کے جو ہے نا پھر مولا تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. چہرہ جو ہے مرجھے ہوئے گلاب کی طرح ہو جائیں گے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے, مولا ہم نے سارے رشتہ دار کے پاس گئے, باپ کے پاس گئے, ماں کے پاس گئے, بیٹے کے پاس گئے, بھائی کے پاس گئے, سارے رشتہ دار کے پاس گئے, سارے کے سارے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا, سارے کے سارے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. اب مولا کہے گا, کہتے ہیں دیکھا نا, دنیا میں تم نے تو سب اپنا کہے تھے, دنیا میں تم نے بیٹے کے لیے سارے زندگی وقف کر دیے, بھائی کے لیے سارے زندگی وقف کر دیے, ان کی زندگی بنانے کے لیے, ان کے دنیا بنانے کے لیے, ان کے ساز و سامان بنانے کے لیے سارے زندگی وقف کر دیے تم نے دنیا بنانے کے لیے, لیکن تم نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کیے تھے. آج دیکھا, پہچان آ گیا نا. اس لیے میرے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں, حدیث مصطفیٰ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بھائی بھائی کا نہ ہوگا, ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, شوہر بیوی کے نہیں ہوں گے, دوست کے نہیں ہوں گے, وہاں سب انکار کر دیں گے, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. پھر یہاں تک کہ تمام لوگ جو ہے جب نفسی کے عالم میں ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, افراتفری کا ماحول ہو جائے گا, لوگ اپنے بخشش کے لیے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. ہم سب کے باپ ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام, اس کے پاس پہنچیں گے, اس کے بارگاہ میں اپنے جو دامن کو پھیلا دیں گے, اپنے جولی کو پھیلا دیں گے, کہیں گے اے میرے باپ آدم علیہ السلام, ہم سب تمہارے اولاد ہیں, ہم نفسی کے عالم میں ہماری بخشش کروائیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا کہ جاؤ, میں تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتا, اذهبوا الی غیر, کوئی مدد نہیں کر سکتا, جاؤ دوسرے کے پاس جاؤ. پھر وہ تمام لوگ جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ کے پاس, تمام انبیاء کے پاس جائیں گے, لیکن سارے کے سارے منع کر دیں گے, سارے کے سارے منع کر دیں گے. پھر آخر میں کون آئے گا؟ پھر وہی مدینے والے مصطفیٰ آئیں گے, جس کے شریعت کو آج ہم چھوڑ رہے ہیں نا, جس کے سنتوں کو پیر کے نیچے کچل رہے ہیں نا, جس کے فرمان کو آج مان نہیں رہے نا, جس پر قرآن اترا اس قرآن کو گھر میں سجا کر کے رکھے, پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہے نا, جس نے نماز کا حکم دیا 5 وقت کی, ہم اس کی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں نا, جس نے کہا کہ حق اور ایمان کے ساتھ رہو, اور حق ایمان کو ہم کچلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں نا, سارے زندگی نکل گئی. پھر وہی مدینے والے مصطفیٰ آئیں گے, پھر وہی مدینے والے مصطفیٰ آئیں گے. اس لیے تو اعلیٰ تو فرماتے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کے شوکت پہ لا. آج سلام نہیں پڑھتے نا, آج جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایسے بھاگتے جیسے کوئی ڈنڈے لے کے ہمیں پٹا رہے ہیں اور بھاگنے کو جلدی پڑ رہے ہیں. پھر کل بھیجو گے سلام, پھر کہو گے ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, ان کی شان پر لاکھوں سلام. دیکھ کر کے پھر وہ اپنے زلفوں کو لہراتے ہوئے آئیں گے, اے میرے امتیوں آواز لگا, اب گھبراؤ نہیں, آ گیا میں تمہارے شفاعت کے لیے. پھر امت کا رخ ہی بدل جائے گا, پورے میدان محشر کا رنگ روغن ہی بدل جائے گا. ایک آواز آئے گی,
وہ زلفیں جب لہراتے ہوئے آئیں گے، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گے نا حضور کے زلفے سے، وہ کالی کملی والے جب آئیں گے نا اپنے جھنڈا لے کر کے، ہاتھ میں جھنڈا ہوں گے، حضور تشریف لے کر کے آئیں گے، سب لوگ جو ہے نا حضور کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھیں گے، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھیں کون آ رہا ہے، کس کی آواز ہے، کون ہماری شفاعت کریں گے، کون ہماری بخشش کریں گے، اس افراتفری ماحول سے ہمیں کون بچائے گا، اس تپتی ہوئی دھوپ سے ہمیں کون بچائے گا، اپنے دامن میں کون چھپائے گا؟ تو حضور فرمائیں گے میں کالی کملی والا ہوں، میں تمہاری بخشش کراؤں گا۔ پھر حضور علیہ السلام آ کر کے اپنے سر انور کو، جس نے گار میں اپنے سر انور کو رکھا، جس نے ہمارے شفاعت کے لیے ربی حولی امتی کی صدائیں پیدا ہوتے بھی کہا، اور جب دنیا سے گئے اس وقت بھی کہا، حضور نے مسجد نبوی کے صحن میں اپنے سر کو رکھ کر کے نکیلے پتھر میں رکھ کر کے ہمارے لیے دعائیں کی ہے، رب حبل امتی، اے میرے رب میرے امت کو بخش دے۔ لیکن آج ہم ان کے امت، آج دیکھو ہماری خصلتیں دیکھو، ہماری عادتیں دیکھو، ہمارے حلیہ دیکھو، ہمارا طور طریقہ دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارا بول چال دیکھو، ساری بدل گیا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم حضور کی امت ہے ہی نہیں، دعویٰ رہ گیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے، اور کل اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ اور پھر بھائی دعویٰ تو کر رہے ہو نا، پھر جب حضور کا جب سامنا ہوگا، جب حضور کو دیکھو گے، پھر ان کی شان پر سلام بھیجو گے، ان کی شوکت پر سلام بھیجو گے، ان کے آنے پر سلام بھیجو گے، ان کے زلفوں کو دیکھ کر کے مسکراؤ گے نا، پھر حضور کہے گا تمہیں پلٹ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں سلام بھیج رہے ہو، کل بھیجا تھا، کل بھیجا تھا، کل کی تو بات آئے گی نا، کل مانے تھے، آج تو مان رہے ہو، آج مان تو رہے، کل کہاں مانے تھے، آج کس کا بھروسہ ہے تم پر؟ میرا ہی ہے۔ کل مانے تھے، کل بولنے والا بول رہا تھا، سن رہے تھے، ادھر سے تو نکال لیتے نا، اس سے کوئی گولی نکالتا ہے، مارتا ہے ادھر سے سیدھا فوراً ختم زمین پر۔ وہی حال ہمارا ہے، وہی حال ہمارا ہے۔ ہم دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، شریعت اپنانا نہیں چاہتے، قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے، دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں۔ کہتے نہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے اولاد، جہاں ہم جائیں گے وہ بھی وہیں جائیں گے۔ ہم چاہتے ہی نہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا نہیں رہتے، اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا نہیں رہتے۔ پھر ہمارے عشاء میں یہاں دیکھتے، فجر میں یاد ہے، ٹھیک ہے تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو بھائی، 3 وقت تو پڑھ ہی سکتے ہو، تم دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، مغرب کے تم سارے دنیا گھوم کر کے گھر آ جاتے ہو، چلو ٹھیک ہے مغرب بھی تمہارا ہو گیا، 2 وقت تم پڑھ ہی سکتے ہو نا، 2 وقت نہ تم آسمان پہ اڑ جاتے ہو، نہ زمین کے اندر چلے جاتے ہو۔ بھائی عشاء میں سارا بندہ اپنے جاب کام سے گھر آ جاتا کہ نہیں آتا؟ کیوں نہیں پڑھتے پھر نماز؟ ساری لا رہے نا، پڑھتے کیوں نہیں؟ پھر اقرار تو کر رہے ہو، عمل کیوں نہیں ہے؟ فجر کے ٹائم کہاں چلے جاتے ہو بھائی؟ غائب ہو جاتے کیا؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سوتے سمے پڑ لگاتے ہیں پریوں کی طرح، اور اس کو فرفڑاتے ہوئے پھر زمین آسمان کی طرف پرواز ہو جاتے ہیں، اور ختم ہوتے ہیں سورج نکلتے پھر وہ دوبارہ واپس نازل ہو جاتے ہیں؟ ایسا بھی تو نہیں ہے نا بھائی۔ بھائی میں فجر میں گھر میں ہی رہتا تو اٹھ کر کے کیوں نہیں آ پاتے؟ آج اٹھ کر کے نہیں آتا، کل اٹھ کر کے لے کے جائیں گے، آج نہیں آ رہے نا کل لے کے جائیں گے۔ کیوں لے کے جائیں گے؟ آج نماز نہیں پڑھ رہے نا کل چھپ چھپ کر کے جاؤ گے، کل کفن میں باندھ کر کے لے کے جائیں گے۔ جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے نا، بندہ کو چھپا کے لے کے جاتا ہے، کفن میں باندھ کر کے لے کے جاتا ہے۔ یاد کرو اس منظر کو، آج نہیں آ رہے ہیں کل لے کے جائے گا، آج نہیں پڑھے ہیں کل پڑھایا جائے گا۔ تو بس یہی کہنا ہے ہمارا، جتنے بھی جمعہ آئیں گے ہم تو ہمارا کام بولنے کا ہے، عمل آپ کا کام ہے، آپ کرو نہ کرو، ہم اپنے بری الذمہ ہو رہے ہیں، آپ سارے چیز آپ کے سر پر ہے، ہمارے سر سے ہم تو نکل گئے، ساری چیز آپ کے سر پر ہے بھائی۔ ہم جانے ہم بتا رہے ہیں، نہیں جانتے تو نہیں بتاتے، آپ نہیں جانتے آپ تھوڑی ہمیں بتا رہے ہیں، ہم جانتے تبھی تو آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہمیں بتائیے، ہم انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ عمل پیرا کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم
شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو آخرت کے خوف کو تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو موت آنے سے پہلے مولا اس کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. قبر میں جانے سے پہلے ہم سب کو مولا اس کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ